بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ اس میں وہ رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیتا ہے تو اس کا وہ عمل باطل جائے گا، اور روز قیامت اس کا عمل اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ہر قسم کے شرکاء اور شرک سے پاک ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کے شرک سے پاک ہوں، ہر ایک کے شرکاء سے پاک ہوں۔ تو جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ غیر کو بھی شریک کرے تو میں اس سے بیزار ہوں۔ حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی بھی عمل میں کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو رب تعالی اس سے بیزار ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل اس کے لیے ہے جسے اس نے شریک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ اب وہ عمل جو اسے چاہیے تھا کہ وہ میرے لیے کرتا، اب چونکہ اس نے غیر کے لیے امر کیا ہے اور وہ عمل جو ہے وہ غیر کے لیے ہے، تو اب کیا ہے کہ رب تعالیٰ بیزار بھی ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ پھر وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے وہ عمل کیا تھا۔ بندہ مومن کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، اگر وہ عبادات کرتا ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز ہے خالصتاً اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو جتنے اعمال کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر صدقہ خیرات کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، جتنے نیک اعمال ہیں اسے چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے۔ اگر وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اور اگر اس کے دل میں غیر بستہ ہو کہ یہ میں نے غیر کے لیے کرنا ہے یا غیر کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس کے سارے نیک اعمال باطل جائیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے وہ غیر کے لیے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ روز قیامت جو بندہ مومن کا حشر ہونا ہے وہ حشر نیت کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ جو دل کی نیت ہے یہیں سے اس کے عمل کی پاکی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ ہر بندہ مومن خود جانتا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے یا کہ نہیں ہے۔ ظاہری زبان سے کہنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ مومن جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ نیت کے ساتھ اور خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ وہ بیان کرتے ہیں کہ
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ مومن ہے. حضور قابل رشک دوست بنا رہے ہیں. کون؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو، ہلکے بوجھ والا ہو، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، نماز سے وہ مزہ لینے والا ہو، لطف اٹھانے والا ہو، اور اپنے رب کا بہترین عبادت گزار ہو، اور اعلانیہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ وہ عمل کرنے والا ہو، جس سے اس نے روکا ہے اس سے وہ رکنے والا ہو، وہ نیکی کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہو، اور جو برائی ہے اس سے بچنے والا ہو. اعلانیہ طور پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو، اور لوگوں سے مخفی ہو، چھپا ہوا ہو. یعنی اس کا عمل لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اور اسے جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق روزی رزق دیا گیا ہو، اور اس پہ وہ صبر کرنے والا ہو، صابر ہو. اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو زمین پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے جلد موت آ جائے، اور اس پر رونے والے بھی کم ہوں، اور اس کا ترکہ بھی جو ہے وہ کم ہو. یعنی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رونے والے بھی کم ہوتے ہیں، اور جو مال و متاع وہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اس لیے کہ زندگی میں جو اس کو مال و دولت دیا گیا تھا وہ قلیل تھا، اور حسب ضرورت تھا، اور اس پہ وہ صابر اور شاکر تھا. وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا. یہ ایسا وہ خوش بخت شخص ہے جسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرا قابل رشک دوست ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں خالصیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.